کبھی ایسے حاضری ہو، کبھی ایسے حاضری ہو، در مصطفیٰ پہ میری، کبھی ایسے حاضری ہو۔ السلام علیکم، میں ہوں یعقوب براہوی۔ آج 21 مارچ سن 2017 میں اس وقت تہران آزادی چوک سے بذریعہ ٹیکسی سولغان کی جانب روانہ ہو چکا ہوں۔ یہاں سے سولغان تقریباً 55 منٹ کا سفر ہے۔ اب ہم تہران شہر سے ریح کے علاقے میں داخل ہو چکے ہیں۔ ریح کا جو علاقہ ہے ٹورسٹ علاقہ ہے، یہاں سے آگے پہاڑی علاقہ شروع ہوں گے، بہت تنگ وادی ہے اور سنگل روڈ ہے یہاں سے آگے، اور ادھر سے آگے سولغان پائن تک جہاں پہ حضرت شاہ سید محمد نور بخش کا مرکز انور ہے، وہ تقریباً 35 منٹ لگیں گے۔ سب سے پہلے ہم سولغان پہنچیں گے، اس کے بعد سولغان پائن۔ جی دوستو، اب ہم سولغان مرکز پہ پہنچے ہیں، سولغان ٹاؤن۔ آپ جب بھی آئیں گے تہران سے تو ٹیکسی والے کو یہ بتائیں گے کہ آپ نے سولغان پائن جانا ہے۔ یہ سولغان پائن نہیں ہے، یہ سولغان کا مرکزی جگہ ہے۔ یہاں سے تقریباً 2 کلومیٹر آگے کی طرف جانا ہے ہم نے، وہاں سے پھر نیچے ہے سولغان پائن، تو یہ تقریباً 4 کلومیٹر بنے گا میرے خیال میں۔ تو آپ جب بھی تہران سے آئیں گے آپ یہی بتائیں گے کہ آپ نے سولغان پائن جانا ہے۔ اگر آپ نے سولغان بتایا تو آپ کو ٹیکسی والا یہاں تک کا چارج لیں گے۔ تہران سے یہاں آنے کا اور یہاں پہ آپ کے بکنگ کر کے لایا ہے تو تقریباً 2.5-3 گھنٹہ یہاں پہ انتظار کرنے کا، واپس آپ کو تہران چھوڑنے کا 60 سے 70 ہزار تومن نارملی یہ لوگ چارج کرتے ہیں، جو پاکستانی روپیس میں 2200 سے 2300 بنے گا۔ اب یہاں سے تھوڑا سا آگے ہم گاڑی روکیں گے اور یہاں سے نیچے سولغان پائن کا خوبصورت منظر، یہاں سے آپ حضرت شاہ سید محمد نور بخش رحمۃ اللہ علیہ کے روزے کا نظارہ کر سکیں گے۔ ہم نے گاڑی روک لیا ہے۔ یہ دیکھیں سولغان پائن، بہت ہی خوبصورت منظر۔ یہ سامنے گولڈن کلر میں حضرت شاہ سید محمد نور بخش رحمۃ اللہ علیہ کے مرکز کا گنبد، جو اکثر و بیشتر آپ لوگ دیکھتے ہوں گے ویڈیو کی شکل میں یا تصویر کی شکل میں، یہ وہی ہے۔ یہاں تک جانے کے لیے یہاں سے آگے تقریباً 1.5 سے 2 کلومیٹر آگے جائیں گے، وہاں سے ہم نیچے کی طرف آتے ہوئے یہاں تک پہنچیں گے۔ آپ کا مزار انقلاب ایران سے پہلے بہت ہی خوبصورت عالیشان طریقے سے بنا ہوا تھا۔ انقلاب کے دوران کچھ لالچی لوگوں نے دفینے کے لالچ میں مزار کو خراب کیا۔ یہاں پر جو رکھے ہوئے قیمتی سنگ مرمر اور پتھروں کو بھی اکھاڑ کے لے گیا اور کافی عرصے تک اس کو بہت ہی خراب حالات میں رکھا۔ پھر ایران میں سلسلہ کمالیہ نوربخشیہ کے پیر محمد حسن مشکور نے دوبارہ اس کی تعمیر شروع کی، جو اب تقریباً مکمل ہو چکا ہے۔ مجھے موت آ رہی
ऐसे हाज़री جی اب ہم یہاں سے آگے تقریباً 1-1.5 کلومیٹر کے بعد رائٹ سائڈ پر نیچے کی طرف اتریں گے. کبھی ایسے حاضری ہو کبھی ایسے حاضری ہو در یہ دیکھیں یہاں پر گرین کلر کا سائن بورڈ سولغان پائن، سولغان محلب پائن. یہاں سے ہم نے گاڑی کو رائٹ سائڈ پر اترائی کی طرف موڑ لیا ہے. اب یہاں سے گاڑی اترائی کی طرف جائیں گے. سولغان ٹورسٹ ایریا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ گرمیوں میں تہران سے بہت سارے لوگ یہاں پر آتے ہیں. کافی گہما گہمی کافی رش ہوتے ہیں گرمیوں میں. میں کبھی بھی گرمیوں میں نہیں آیا، جب بھی آنا ہوا سردیوں میں ہی یہاں پہنچا ہے. یہ دعا قسم خدا کی میں خدا سے مانگتا ہوں، یہ دعا قسم خدا کی میرے دل میں ہو مدینہ، میرے دل میں ہو مدینہ، میرے لب پہ یا نبی ہو. کبھی ایسے حاضری ہو در مصطفیٰ پہ میری کبھی ایسے حاضری ہو. یہاں سولغان میں جتنے بھی درخت ہیں میں نے دیکھا ہے کہ یہ سارے کے سارے پھلدار درخت ہیں. اخروٹ، بادام، شہتوت اور بادام بہت زیادہ دیکھا میں نے. یہ پل برساتی نالے کا پل، برساتی نالے میں ابھی دیکھیں بہت پانی نظر آ رہا ہے آپ کو، اور اوپر پہاڑوں سے اس گھڑی بھی برف کا پانی. شاید ابھی اور آئیں گے، جو جو یہ گرمی بڑھے گی پانی میں اضافہ ہوگا شاید. اب ہم سولغان پائن میں داخل ہو چکے ہیں. یہاں سے مزید اترائی نہیں، یہاں سے تھوڑا سا آگے ہم گاڑی کو پارک کریں گے. ابھی جان دول پٹ کر میرے دل میں آرزو ہے، ابھی جان دول پٹ کر تو سنہری جالیوں کو، تو سنہری جالیوں کو میری آنکھ چومتی ہو. کبھی ایسے حاضری ہو در مصطفیٰ پہ میری کبھی ایسے حاضری ہو. میرا درد اتنا کاسا کہ کہوں نہ خود کو منگتا، میرا درد اتنا کاسا کہ کہوں گاڑی ہم شاید یہاں پہ پارک کریں گے. جو ملی نہیں کسی کو، اب ہم بالکل مزار کے قریب ہیں. کسی کو مجھے بھی تو وہ ملی ہو. یہ سامنے ایک تندور ہے، وہاں سے میں لاسٹ ٹائم نان لے کر گیا تھا. سولغان کے سوغات اور سویڈن تک میں لے کر گیا تھا اس کو. بہت ہی مزیدار نان تھا، میرے لب پہ یا محمد جو کہ آٹے کا بنا ہوا نان. بہت ہی مزہ آیا مجھے. آج بھی لے کے جاؤں گا اس کو. لب پہ یہ دیکھیں نالے کا پانی، بہت ہی خوبصورت منظر. بس فلش مظفر ہوئے گی میرا وظیفہ، ہوئے گی میرا وظیفہ، یہی میری بندگی ہو. کبھی ایسے یہ سامنے گلی ہے، وہاں سے ہم لیفٹ کی طرف موڑیں گے. یہ دیکھیں سامنے
کوچائے نور بخش دویم یعنی کہ گلی نور بخش گلی نمبر 2. یہ اب ہم گلی میں داخل ہو چکے ہیں. یہ دیکھیں سامنے آپ کو گنبد نظر آیا آپ کو. مصطفیٰ پہ کبھی ایسے حاضری یہاں اب بھی کچھ پرانے مکانات کے نشان باقی ہے. بلتستان کی طرح پتھر کے دیوار. کبھی ایسے حاضری تھوڑا چڑھائی ہے. جہاں ہم نے گاڑی پارک کی وہاں سے تقریباً 1 منٹ پیدل. ایک ہاتھ میں بیگ ہے اور ایک ہاتھ میں میرے کیمرہ. اس وجہ سے شاید مووی صحیح نہیں بن رہا. جی ماشاءاللہ سے اب ہم شاہ سید علیہ الرحمہ کے روزے پر پہنچ چکے ہیں. یہ ہے شاہ سید علیہ الرحمہ کا مزار کا مین گیٹ. یہ باہر مشرقی سائڈ. ماشاءاللہ دروازہ کھلا ہے. اب ہم شاہ سید علیہ الرحمہ کے مزار کے اندر صحن میں داخل ہو چکے ہیں. صحن کے رائٹ سائڈ پر جتنے بھی ہیں وہ سب مزارات ہیں. کچھ نئے مزار ہیں, کچھ پرانے مزار ہیں. جس دم تیرا وقت آخری ہے, کہے موت مجھ سے جس دم تیرا وقت آخری ہے. میری روح اس گھڑی بھی, میری روح اس گھڑی بھی تیری نعت پڑھ رہی. یہ سب کے سب مزارات ہیں. کچھ نئے مزار ہیں, کچھ پرانے ہیں. میرے دل میں آرزو ہے ابھی جان دول پٹ کر. جی دوستو, میں اس وقت روضہ شاہ سید محمد نور بخش کے پیچھے حصے میں ہوں. میں کوشش کرتا ہوں جب بھی یہاں پر حاضر دوں آپ تمام دوستوں کے لیے جو اب تک یہاں پر حاضری نہیں دے سکے ان کے لیے روضہ انور کی ہر اینگل سے ویڈیوگرافی کروں تاکہ آپ ویڈیو کے ذریعے زیارت کر سکیں اور اپنے دوستوں کو شیئر کر سکیں, اپنے فیملی کو دکھا سکیں. یہی میری خواہش ہے, یہی میری کوشش ہے. جی دوستو, اس وقت میں شاہ سید علیہ الرحمہ کے مزار کے پیچھے حصے میں ہوں اور میں کوشش کر رہا ہوں اور مزید قریب جانے کے. یہاں پر جھاڑ بھی ہے, چھوٹے چھوٹے پودے بھی ہیں اور کانٹے دار پودے ہیں, تو جانا تھوڑا مشکل ہے کیونکہ یہ سب کچھ انگور کے ہیں, کچھ بادام کے ہیں, کچھ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے درخت پودے ہیں. اب یہاں سے آگے میرا جانا بہت مشکل ہے. یہ تھوڑا سا اونچائی بھی ہے اور یہاں پر کانٹے بھی ہے, تو اس سے میں آگے مزید قریب نہیں جا سکتا. یہاں سے تقریباً 5 سے 6 فٹ کے فاصلے پر ہے, تو یہ اوپر بھی ان لوگوں نے بند کیا ہوا ہے, تو میں آگے نہیں جا سکتا. یہیں سے میں آپ کو دکھا رہا ہوں. میں دوسری سائڈ سے
اوپر کی طرف گیا تھا تو شاید وہاں سے قریب جا سکے گا، لیکن وہاں پر مکانات بنے ہوئے تھے، وہاں سے جانے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ تو اب میں واپس نیچے کی طرف آ رہا ہوں۔ یہاں سے آپ ایک دفعہ پھر دیکھ سکتے ہیں پچھلے سائڈ سے شاہ سید علیہ رحمہ کے مزار کا گنبد۔ ایسے حاضری ہو در مصطفیٰ پہ میری۔ یہ دیکھیں یہاں پر یلو کلر کے باکس آپ کو نظر آئیں گے، ایران میں جگہ جگہ یہ چندے کا باکس ہے۔ تو یہاں پر لکھا ہوتا ہے یہ چندہ کس مقصد کے لیے ہے، کس ادارے کی طرف سے ہے، کہاں پہ جائیں گے، یہ سارا کچھ مینشن ہوتے ہیں۔ لوگ یہاں پر پیسے ڈال سکتے ہیں، لوگ ڈالتے بھی ہیں۔ ایسے حاضری ہو در مصطفیٰ پہ میری۔ جی اب یہاں سے نیچے اور میں آیا ہوں، یہاں سے آگے سے راستہ ہے مزار کے اندر جانے کا راستہ۔ یہاں پر اب میں ویڈیو کو مکمل کرتا ہوں پچھلے حصے سے، اور اب اس کے بعد میں آپ کو اندر کا انٹیریئر، اندر مزار کے اندر کا جو حصہ ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ مصطفیٰ پہ میری کبھی ایسے حاضری ہو۔ میرے سامنے ہو روزہ، جی دوستوں، میں روزہ مبارک کے بیک سائڈ کی ویڈیوگرافی مکمل کرنے کے بعد اب اندر کے صحن میں داخل ہو چکا ہوں۔ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت روح پرور منظر اور ایرانی فن تعمیر کا شہکار، بہت ہی خوبصورت ٹائل کے ساتھ نقش نگاری۔ یہ دعا قسم خدا کی میں خدا سے مانگتا ہوں، یہ دعا قسم حضرت میر سید محمد نور بخش کا مزار انوار وہ مرکز تجلیات ہے جو یہاں حاضری دینے والے ہر اہل دل پر جذب و شوق اور وار رفتگی کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ حضرت میر شمس الدین عراقی کے ہاں یک بعد دیگر 5 بیٹیاں پیدا ہوئی۔ حضرت میر عراقی رحمۃ اللہ علیہ کی زوجہ محترمہ اولاد نرینہ کی خواہش میں ہمیشہ بے قرار رہنے لگی۔ جب اس بات کا میر عراقی تک خبر پہنچی تو انہوں نے حکم دیا کہ مستورات سولغان جائیں اور وہاں رشتہ داروں کے ہاں قیام کریں، اور میر سید محمد نور بخش رحمۃ اللہ علیہ کے روزہ مبارک پر جا کر ان کے وسیلے سے بار بار اللہ تعالیٰ سے اولاد نرینہ کی دعا کریں۔ چنانچہ میر عراقی رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹیاں 3 دن تک صبح شام روزہ انوار پر گریہ وزاری کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے ایک بائی کے لیے درخواست کرتے رہے۔ تیسرے دن یہ تینوں کمسن بچیاں سجدے میں اللہ تعالیٰ سے عرض کر رہی تھیں، روزہ انور سے آواز آئی، جاؤ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک بائی عطا کر ہی دیا۔ اس واقعے کے کچھ عرصے بعد حضرت میر دانیال شہید پیدا ہوئے۔ اللہ اکبر۔ تو سنہری جالیوں کو 8ویں صدی ہجری کے عظیم صوفی مجتہد عارف کامل سید العارفین حضرت شاہ سید محمد نور بخش کوہستانی بروز جمعرات 15 شعبان 795 ہجری کو خراسان کے شہر قائن میں پیدا ہوئے۔ جائے پیدائش کی نسبت سے تذکروں کی کتابوں میں نور بخش خراسانی اور نور بخش قائنی بھی ملتے ہیں۔ آپ نے 7 سال کی عمر میں قرآن مجید حفظ کیا۔ 17 سال کی عمر کو پہنچے تو تمام علوم ظاہری و باطنی میں اعلیٰ درجے پر فائز ہوئے۔ علوم ظاہری وقت کے مشہور صوفی بزرگ حضرت شیخ احمد ابن فہد ہلی سے حاصل کی۔
روحانی حصول کے لیے آپ نے حضرت خواجہ اسحاق ختلانی کے مریدی اختیار کی۔ مرشد پاک کی کمال تربیت آپ سلوک کے اعلیٰ درجے پر پہنچے۔ ایک غیبی اشارے پر پیر و مرشد نے آپ کو نور بخش کا لقب عطا کیا۔ پھر پیر خود مرید کے ہاتھ بیعت کی اور اپنے تمام شاگردوں مریدوں کو میر سید نور بخش سے بیعت کا حکم دیا، اور امیر کبی سید علی حمدانی کا آخری خرقہ اپنے ہاتھوں سے پہنا کر مسند اشاعت پر بٹھایا۔ امور خانقاہ و سالکین کو آپ کے حوالے کر دیا اور فرمایا، اگرچہ میر نور بخش ظاہراً میرے مرید ہیں، لیکن حقیقتاً وہ میرے اور ہمارے پیر ہیں۔ مجھے موت آ رہی ہو تب ایسے حاضری ہو در مصطفیٰ پہ میری۔ حضرت میر سید محمد نور بخش علوم ظاہری و باطنی کے جامع تھے۔ ظاہری علوم میں بحر العلوم اور باطنی سلوک و عرفان میں مرشد کامل و مکمل تھے۔ آپ بہت بڑے انشا پرداز اور عرفانی شاعر تھے، چنانچہ آپ نے ظاہری و باطنی موضوعات پر سینکڑوں کتب و رسائل لکھے۔ میرے سامنے ہو روزہ، میرے سامنے نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتے ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ سمرقند کے شیخ الاسلام حاجی محمد سمرقندی میر سید محمد نور بخش کی شہرت سن کر ان سے مناظرے کے لیے ملک رے آئے۔ حضرت میر سے مختصر ملاقات کے بعد نماز کا وقت ہوا تو میر سید محمد نور بخش نے شیخ الاسلام حاجی محمد سمرقندی کی امامت میں نماز باجماعت ادا کی۔ دوران نماز شیخ الاسلام حاجی سمرقندی پر فتوحات الہی وارد ہوئے۔ حاجی سمرقندی کی دل کی دنیا بدل گیا۔ بعد از نماز بلا توقف میر سید نور بخش کی مضبوط مطابعت اور پیروی کے لیے دامن کو تھام لیا اور خلوص و عقیدت کے ساتھ اپنے آپ کو قطب اوتاب اور غوث افراد کے دامن رشد و ہدایت میں آئے۔ کہاں وہ شیخ اسلام جو میر سے مناظرے کے لیے آئے تھے، خود خانقاہ نوریہ سولقان کے مجاور بن کر رہ گئے۔ شیخ حاجی سمرقندی اپنے جذبات کا اظہار یوں فرماتے ہیں۔ دوستو، یہ فارسی میں ایک اشعار ہے، اس کا میں آپ کو ترجمہ بتا رہا ہوں۔ اگر میرے دہن میں 1,00,000 زبانیں پیدا ہو جائیں اور حضرت نوح کی مانند میری عمر ہو جائے، جب بھی ان کا شکر ادا نہیں ہو پائے گا، کیونکہ میں میر نور بخش کی خدمت میں سمرقندیوں سے کٹ کر آیا ہوں۔ ابھی جان دول پٹ کر تو سنہری جالیوں کو، تو سنہری جالیوں کو۔ سلسلہ نور بخشیہ مختلف ادوار میں مختلف ناموں سے موسوم رہا ہے، جیسے سلسلۃ الذہب کے نویں قطب شیخ معروف قرخی سے شیخ سر سقطی رحمۃ اللہ علیہ تک معروفیہ، شیخ جنید بغدادی سے شیخ احمد غزالی تک جنیدیہ، پھر 18ویں قطب شیخ
ابو نجیب سہروردی سے شیخ ابو عمار یاسر بطلیسی تک سہروردیہ. پھر 20ویں قطب شیخ نجم الدین کبریٰ سے شیخ محمود مزدقانی تک کبرویہ. اس کے بعد 26ویں قطب شاہ ہمدان می سید علی ہمدانی سے می سید محمد نور بخش تک کبرویہ ہمدانیہ. اور میر سید محمد نور بخش کے بعد اس سلسلے کو کبرویہ ہمدانیہ عالیہ صوفیہ نور بخشہ کہلاتے ہیں. سلسلہ صوفیہ نور بخشہ کے پیروکار اس وقت پاکستان، انڈیا، ایران، ترکی، چائنا، متحدہ عرب امارات، ترکی، قطر، بحرین، عمان، سعودی عربیہ، کویت، امریکہ، کینیڈا، لاطین امریکہ کے کچھ ممالک میں، جاپان، ملائیشیا، انگلینڈ، جرمنی اور سویڈن میں آباد ہیں. میرے سامنے ہو روزہ، میرے سامنے. سلسلہ نوبخشہ کے بارے میں ڈاکٹر غلام رسول جان لکھتے ہیں: سلسلہ طریقت نوربخشیہ شریعت، طریقت اور حقیقت کا علمبردار ہے، اور اس سلسلے کی راہ طریقت میں شریعت شرط اولین ہے. شریعت کی پاسداری کی خاطر اس کے اصول و فروغ کو میر نور بخش نے کتاب فقہ الاحوط میں درج کیا. امام المحققین سید العارفین میر سید محمد نور بخش کوہستانی علوم ظاہری و باطنی کے جامع تھے. آپ بہت بڑے انشا پرداز اور عرفانی شاعر تھے. چنانچہ آپ نے ظاہری و باطنی موضوعات پر سینکڑوں کتب و رسائل لکھے. میر سید محمد نور بخش کا رتبہ اور روحانی مقام کے بارے میں مشہور کتاب مجالس المومنین میں قاضی نور اللہ شوستری لکھتے ہیں: سید العارفین میر سید محمد نور بخش ایک روشن ستارہ تھے. اسرار غیبی کی طرف جھانکنے والی آنکھوں کے نور بخشنے والے اور لاریبی واردات کی رصد گاہوں سے دیکھنے والوں کی بصیرت کرنے والے تھے.